میں پاکستان کے ان تمام عمالان حکومت سے کہنا چاہوں گا، خدا کے لیے ان مدارس کو اپنا دشمن نہ سمجھو۔ یہ دشمن نہیں، یہ تو پاکستان کے محافظ ہیں۔ اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کھربوں روپے تعلیم پر خرچ کیے جاتے ہیں تو ان مدارس کو بھی اس کے اندر سے ایک حصہ دیا جانا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نصاب تعلیم بنائیں گے، آپ کہتے ہیں کہ آپ نظام تعلیم بنائیں گے۔ یار آپ کا جو نصاب تعلیم اور نظام تعلیم، آپ اس کو چلانے کی تو صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہ عجیب بات ہے کہ اب پاکستانی یونیورسٹیوں میں بیرون ملک سے طلبہ پڑھنے کے لیے نہیں آتے، بہت کم، اکا دکا۔ لیکن یہ بھی حیران کن بات ہے کہ آج بھی پاکستان کے اندر بیرون ملک سے طلبہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو دینی مدارس میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اور یہی نہیں، مجھے علماء سے ایک خاص محبت ہے، شغف ہے، بہت ساری جگہوں پر جانے کا موقع ملتا ہے۔ ایسے مدارس موجود ہیں کہ کینیڈا، آسٹریلیا، امریکہ، برطانیہ میں رہنے والے پاکستانی اپنے بچوں کو ان مدارس میں بھیجتے ہیں، جاؤ پاکستان جا کر ان مدارس سے حفظ کر کے واپس آنا، درس نظامی مکمل کر کے واپس آنا۔ یہ مدارس تو آپ کی عزت کا نشان بنے ہوئے، اور آپ نہ جانے کون سا نصاب تعلیم۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دشمنی نہ کریں، گفتگو اور بات چیت کے لیے تو سب تیار ہیں، اور اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بہتری کی گنجائش تو ہر جگہ موجود ہوتی ہے، لیکن وسائل سے محرومی کے باوجود الحمدللہ ان مدارس نے جو بہت بڑی خدمات سر انجام دیے، آپ اس کا اعتراف تو کریں۔ آپ وسائل کی ان کمی کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مدارس آپ کے لیے بھی دروازے کھولنے کو تیار ہوں، لیکن الحمدللہ مولانا جلال منصوری ہمیں آج کی تقریب میں ان کا جلال تو نہیں نظر آیا، لیکن جمال ضرور نظر آیا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ جلال اور جمال تو ان کے اساتذہ نے ان کے اندر پیدا کیا ہے، ان کی اجتماعیت نے ان کے اندر پیدا کیا ہے، اور اس وجہ سے ان ننھے بچوں نے، میں ان مقابلہ جات میں شریک ہوتا رہا ہوں، اور آپ سے کہوں کہ واقعتاً ان بچوں نے جن صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے، وہ اردو میں تقاریر ہوں، وہ انگریزی میں تقاریر ہوں، وہ عربی میں تقاریر ہوں، وہ مقابلہ حسن قرات ہو، وہ مقابلہ حفظ قرآن ہو، وہ مقابلہ حفظ حدیث ہو، وہ خطاطی ہو۔ یعنی اس وقت بھی خطاطی کے چند نمونے تو آپ کے سامنے موجود ہیں، لیکن واقعتاً الحمدللہ ان بچوں کے اندر بڑی صلاحیت موجود، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن میرے دوستو، میں ذرا عرض کرنا چاہوں گا، شکیل بھائی نے بڑی اہم گفتگو کی ہے، لیکن میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مجھے مدارس میں بھی جانے کا موقع ملتا ہے اور یونیورسٹیوں میں بھی جانے کا موقع ملتا ہے، اور دونوں جگہ کے اساتذہ بھی اور دونوں جگہ کے طلباء کے ساتھ بھی اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔
مدارس کے طلبہ کے اندر جو ادب، آداب، احترام ہوتا ہے اس کا کوئی مقابلہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طلبہ نہیں کر سکتے. یہ ان کے اساتذہ نے ان کو دیا. لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ مدارس میں رہنے والے یا مدارس میں پڑھنے والے طلبہ تو عموماً ہاسٹلز میں ہی رہتے ہیں، تو ان کے والدین کا روز آنے جانے والا وہ مسئلہ بھی نہیں ہوتا. لیکن آج کے دور میں حقیقتاً نوجوانوں کو فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں تو میری تمام والدین سے گزارش ہوگی کہ اسلامی جمعیت طلبہ میں بھیج دیں، جمعیت طلبہ عربیہ میں بھیج دیں. بچیاں ہیں تو انہیں جمعیت طالبات میں بھیج دیں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ انفسکم و اہلیکم نارا آج کے دور میں اس کی تفسیر اور عملی راستہ یہ ہے کہ ان کو کسی ایسی اسلامی اجتماعیت میں کوشش کر کے بھیجیں. اور ذرا دوسری بات عرض کروں گا کہ ٹھیک ہے دنیا ہے، بہت کچھ بدل گیا ہے. ابھی بی بی سی کے ایک کالم نگار وسعت اللہ خان صاحب نے راؤ انوار پر ایک مضمون لکھا، کالم لکھا، اور اگر کسی نے نہ پڑھا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ذرا کالم تو پڑھے. پراکسی وار کیا ہوتی ہے، کس طرح لڑی جاتی ہے. ان سارے حالات میں مجھے موقع مل گیا، اللہ رب العالمین غریق رحمت کرے، مولانا سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب جس کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، الجہاد فی الاسلام، اسلام میں جہاد ہے. اور ظاہری بات ہے کہ جہاں علماء بیٹھے ہیں، مجھ سے بہت زیادہ قابل لوگ بیٹھے ہیں، اپنی ان کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے آدمی کے پیر کانپتے ہیں، کوئی بات ادھر سے ادھر نہ ہو جائے. لیکن مولانا سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب جماعت اسلامی بنانے سے بہت پہلے لکھی تھی. یعنی پاکستان تو نہیں بنا تھا، یہ تو سب جانتے ہیں. جماعت اسلامی پاکستان بننے سے پہلے بنی ہے 1941 میں، اور یہ کتاب تو کوئی 1920 کے قریب کہیں لکھی گئی ہے. لیکن میں نے گزشتہ دنوں ذرا وہ کتاب اٹھائی اور کتاب اٹھا کر مجھے پڑھنے کا موقع ملا. مولانا سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ کے ویژن کا تو میں بہت عرصے سے قائل تھا، لیکن 100 سال گزرنے کے باوجود آج بھی وہ کتاب پوری طرح تازہ. اس لیے میں نوجوانوں سے صرف یہ کہوں گا کہ کچھ نہ کرے، مولانا مودودی کی الجہاد فی الاسلام پڑھ لیں. جہاد کا کیا راستہ، اور یہی وجہ ہے کہ 1948 میں 1949 میں مولانا نے ذرا حکومتی پالیسیوں سے اختلاف بھی کیا تھا اور جہاد کشمیر کے متعلق اپنا ایک ورژن بیان کیا تھا. لیکن صرف الجہاد فی الاسلام نہیں، بلکہ بہت سارے دائروں میں آج بھی اگر آپ مولانا کا لٹریچر اٹھا کر پڑھیں تو عجیب بات ہے، وہ جو مستقبل کے پردے میں بہت کچھ ہونے والا ہے اس کے بارے میں بھی رہنمائی اس کے اندر موجود ہے. لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا، جمعیت طلبہ عربیہ قابل مبارکباد، اور الحمدللہ آج کی اس تقریب میں بھی وادی مہران کے ایک ایک ضلع کا موتی یہاں پر موجود ہے. یعنی میں نظر گھما رہا ہوں تو مجھے خیرپور کے بچے بھی نظر آ رہے ہیں، سکھر سے جکرو صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں،
مٹیاری منصورہ حالہ سے تو کافی طالب علم آئے ہیں، کوئی بدین کے سے آئے ہوئے بچے بھی نظر آ رہے ہیں۔ گھوٹکی یعنی یہ نمائندہ یہ اجتماع ایک نمائندہ اجتماع ہے، پورے صوبے کی نمائندگی کر رہا ہے۔ لیکن میرے نوجوانوں، مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح اپنے لٹریچر میں ایک راستہ بتایا، اور وہ بڑا اہم راستہ ہے، کسی غیر قانونی اور غیر اخلاقی طریقے کو اختیار مت کرنا۔ اختیار کرنا ہے تو جائز، قانونی، اخلاقی راستہ، یہی تمہارا امتحان، یہی تمہاری آزمائش۔ اسی طریقے سے انقلاب لانا ہے، کوئی اور راستہ، کوئی اور طریقہ۔ اس لیے سید مودودی کے ان خوابوں میں رنگ بھرنے کے لیے آج جمعیت طلبہ عربیہ نے یہ انتہائی خوبصورت محفل تقریب منعقد کی، اور اس کے پیچھے ایک بہت ہی شاندار سرگرمی۔ میں جمعیت طلبہ عربیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ جس طرح علامہ اقبال نے کہا ہے، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری، اگر ہو جنگ تو شیران غاب سے بڑھ کر، اگر ہو صلح تو رانا جوان تاتاری، اور محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ انشاءاللہ مدارس کے ان نوجوانوں کے لیے جس طرح یہ سرگرمی سجائی گئی ہے، انشاءاللہ یہ سرگرمی ان نوجوانوں کو بھی آگے بڑھائے گی اور پورے پاکستان کی تعمیر میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔